میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو دوزخ بنانے سے بچایا جائے، اس کی سڑکوں کو کشادہ کیا جائے، اور بغیر کسی لات و حجت کے آپ کو چاہیے کہ تجاوزات کو ختم کرائیں، ٹریفک پولیس کو فعال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صد بار شکر ہے اللہ پاک کی ذات والا صفات کا، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کروڑوں درود۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ہاں پرانی روایت ہے کہ گلی اور راہداری کو کھلا رکھا جاتا ہے، گھروں کو اتنا کشادہ نہیں کیا جاتا، لیکن وہ روایت ٹوٹتی جا رہی ہے۔ ہم نے گلیوں کو، راہداریوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے پاتھارے بنانا شروع کر دی ہیں، تھلیاں بنانا شروع کر دی ہیں، اور اس سے وہ گلیاں ہوں یا راہداریاں ہوں، راستے ہوں، وہ سکڑتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کسی بھی گلی میں جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے بے شمار پتھارے نظر آ جائیں گے، اس طرح کے بے شمار تھڑے نظر آ جائیں گے، جنہوں نے گلی کا پورا ماحول جو ہے وہ خراب کر رکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے تو موٹر سائیکل تک کے گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا، خواتین گزرتی ہیں تو بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ کراچی میں چونکہ گنجان آبادی ہے، تو اس آبادی کے اعتبار سے سڑکیں بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ ویسے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ جہاں ہمارا جی چاہتا ہے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، جہاں ہمارا جی چاہتا ہے ہم سڑک کو تنگ کر دیتے ہیں، جہاں سے ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس پاکستان کا وہ حصہ کھا جاتے ہیں جس حصے کی اس پاکستان کو ضرورت ہے۔ ہم کراچی کا وہ حصہ کھا جاتے ہیں جس حصے کی اس کراچی شہر کو ضرورت ہے۔ گنجان آبادی ہے، اس کے اعتبار سے حکومتیں بھی کام نہیں کرتی۔ ہماری موجودہ سندھ حکومت دعوے بڑے بڑے کرتی ہے، کام کچھ نہیں ہے۔ وہ گزشتہ دنوں ان کی آپس میں جب تکرار ہوئی تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے پرانی ویڈیو کوئی چلا دی، تو وہ بڑی وائرل ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کام نہیں کریں گے، دعوے کریں گے تو لازمی سی بات ہے آپ ایکسپوز ہوں گے، اور یہ تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ روز آپ کو میڈیا ایکسپوز کرتا ہے، روز آپ کو سوشل میڈیا ایکسپوز کرتا ہے۔ مرتضی وہاب صاحب ہوں، دیگر جتنے بھی کرتے دھرتے ہیں ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، جتنے دیگر ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب ہوں، جتنے بھی ہیں، تو ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ دعوے پھر بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے کراچی میں اتنی ترقیاں کی ہیں، ہم نے ترقی پذیر ممالک میں شمار کرا دیا ہے کراچی شہر کا۔ حالانکہ رپورٹ میں، یہ آپ کے سامنے ہے رپورٹ، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے، بہت بھاری جملہ ہے کہ کراچی شہر رہنے کے قابل شہروں میں بھی، اس فہرست میں بھی نہیں آتا جو شہر رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہماری سڑکیں دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ سڑک ہے جی، آپ جیسے ٹرن کرتے ہیں سرجانی کی جانب تو یہ وہ سڑک ہے، اور اس میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں بھی شاپنگ مال ہے وہاں آپ کو ٹریفک ملے گا، جہاں کوئی یو ٹرن ہے وہاں آپ کو ٹریفک ملے گا، جہاں چوک چورایا ہے وہاں آپ کو ٹریفک ملے گا۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ٹریفک وارڈن موجود ہی نہیں ہے سرے سے سڑک کے اوپر، اور آپ دیکھ لیں چالان کس حد تک لائے جا رہے ہیں، کسی سے 5,000 چالان کی مد میں اینٹھا جا رہا ہے۔ یہ اینٹھنا اور لوٹنا ہی کہلائے گا کہ آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، اور آپ جو ہے چالان پر چالان لوگوں کے کر رہے ہیں، اسی کو پھر لوٹ مار کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ کر کے دکھائیں تو پھر بھی ہم کہیں چلیں کام تو ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی یہاں سے نکلتا ہے ٹاور سے اور وہ پہنچتا ہے سرجانی، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو، 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو، اور راستہ کتنا ہے؟ کم سے کم اگر سڑکیں صاف اس کو ملیں تو میرا خیال ہے 1.25 گھنٹے کا راستہ بھی نہیں ہے وہ۔ اگر موٹر بائک پہ آپ ہیں تو آپ کے لیے وہ 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن آپ کو رش ملتا ہے، آپ کو جگہ جگہ سے ٹریفک جیم ملتا ہے، آپ جگہ جگہ رکتے ہیں، تو وہی آپ کا 3 گھنٹے میں جا کے سفر ختم ہوتا ہے۔ ایک قلیل سفر جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سڑک کا حال ہے۔ یہاں سے آپ لانڈی کی جانب جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ حال ہے۔
قائد آباد چوک جو ہے اکثر ایک ایک گھنٹہ سٹک رہتا ہے، جام رہتا ہے. اسی طرح جو دیگر جو مقامات، بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں، کئی مقامات پر آپ کو ٹریفک ملتا ہے. اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریفک وارڈنز کا نہیں ہونا ایک وجہ یہ ہے. دوسرا، اشارے، کوئی بھی اشارہ فعال نہیں ہے ان راستوں پر. صرف شارع فیصل پر جو ٹریفک ہے وہ بھی ہے، ٹریفک وارڈنز بھی ہیں، اور ایک نظام اچھے سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر سڑکوں پر، چاہے وہ سراب گوڈ والا ہمارا روڈ ہے وہ ہو، یا دیگر جتنی بھی کراچی کی سڑکیں ہیں، تمام کی تمام اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ٹریفک گزرتی ہے. پھر اس میں ون وے والے آ جاتے ہیں. اب ون وے چلے، موٹر سائیکل کوئی لے کے جا رہا ہے تو چلے، پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ چلے اس کی کوئی مجبوری ہوگی. بڑی گاڑیاں لے کے ون وے پر آپ آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے، پوری ٹریفک کو جام کر دیتے ہیں. پھر جگہ جگہ سے کھدائیاں ہو رکھی ہیں، جیسے 4K چورنگی سے آپ آگے جاتے ہیں تو بڑا ایک گڑھا کھود کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پورا ٹریفک جام ہوتا ہے. میں کراچی کی صورتحال آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ان سندھ کے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے جس طرح لاڑکانہ کو بنا دیا ہے، وہ اب کراچی کو بھی اسی طرح بنانا چاہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ میں آپ 2 سڑکوں کے علاوہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو ٹریفک جام ملے گا، جہاں سے بھی آپ گزریں گے آپ کو ٹریفک جام ہی ملے گا. تو کراچی کو خدا را کراچی پر رحم کریں، اس کی سڑکوں کو کشادہ کریں. یہ جو تجاوزات کے نام پر مبینہ طور پر بہت ساری خبریں ہیں کہ بتہ خوریاں ہو رہی ہیں، اور کون کر رہا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو دوزخ بنانے سے بچایا جائے، اس کی سڑکوں کو کشادہ کیا جائے، اور بغیر کسی لات و حجت کے آپ کو چاہیے کہ تجاوزات کو ختم کرائیں، ٹریفک پولیس کو فعال کریں، اور جو بھی جہاں بھی ون وے ہے، جہاں بھی ٹریفک اپنا ہے، چورنگی ہے، جہاں بھی چورایا ہے، وہاں پر ٹریفک وارڈن کا موجود ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو کراچی کے شہری ہیں، ان سے بھی دست بستہ گزارش یہی ہے کہ جناب آپ دوسروں کا ٹائم بچائیں گے تو آپ کا ٹائم آٹومیٹکلی بچے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے دوسری گاڑی گزر رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اور خود آگے ہونے کی کوشش کریں، تو پورا ٹریفک جو ہے وہ اس وجہ سے بھی جام ہو جاتا ہے. اعتدال پسندی کے ساتھ معتدل انداز سے اگر آپ ڈرائیو کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور دوسروں کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. یہ ٹائم کیوں ضائع ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری گاڑی سے، اور وہ دوسری گاڑی بھی رک جاتی ہے آپ کی وجہ سے، اور آپ نے تو چونکہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، آپ بھی رک گئے، دوسرا بھی رک گیا. تو دونوں ڈرائیورز کو چاہیے، چاہے اگر رش ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں دوسرا یہاں سے آ رہا ہے تو پوری کی پوری ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے، پورے کا پورا نظام جو ہے وہ رک جاتا ہے. اب آپ کو میں نے یہ ساری تصویریں بھی دکھا دی ثبوت کے طور پر. آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو ہمارا عہد ہے، اور یہ اشعار کی صورت میں چونکہ موجود ہے ہمارے پاس کہ اپنی وفا پیش کروں، اپنی وفا پیش کرنے کا وقت ہے. نہ صرف حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے وفائیں صرف کریں، بلکہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں، کراچی شہر کے لیے سوچیں. حکومت کو چاہیے سڑکیں کشادہ کرے، نئی سڑکوں کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کرے، تاکہ یہ ٹریفک جیم کا جو روزانہ کی بنیاد پر ایک مسئلہ بن چکا ہے، اس سے لوگوں کو چھٹکارا ملے. 2 گھنٹے جو ہے وہ نئی ڈیوٹی لوگوں کے گلے آ گئی ہے کہ وہ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں، اور سڑک پر موجود رہنے کی ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی تنخواہ نہیں ملتی. بہت شکریہ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.